بات ہے اور یہاں کوڑنگل کے اندر جو چیف منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی رات کے 2 بجے اندھیرے میں 3 قبرستان، ایک محبوب سبانی کا چلہ اور ایک عاشور خانہ اور ایک درگاہ کو شہید کیا گیا۔ ہم اس کو سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور جیسے ہی اطلاع ملی ہمارے یہاں کے جو مقامی صدر ہے جناب ایس بی گلشن صاحب رات کے 2:30 بجے اپنے گھر سے نکل کر سائیکل موٹر کے اوپر وہ قبرستانوں کو بچانے کے لیے اور درگاہ کو بچانے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن ان کو پولیس وہ تنہا تھے، پولیس ان کو رات کے 2:30 بجے گرفتار کر لی اور جیسے ہی اطلاع صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر پارلیمنٹ کو دی گئی تو انہوں نے ہمارے وقار آباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور یہاں کے وقار آباد ڈسٹرکٹ کے تمام اراکین کو، کمیٹی کو کوڑنگل جانے کے لیے کہا گیا، لیکن ان کو چنگامل پولیس اسٹیشن کے قریبی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو 5 بجے کے بعد چھوڑا گیا۔ پھر اس کے بعد صدر محترم نے مجھ کو ٹیلی فون کر بتایا کہ آپ امیڈیٹ کوڑنگل کے لیے جائیے، تو میں ہادی صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس کے ساتھ میں کو حیدرآباد لے آیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے چوڑلہ کے پاس اتر گئے، وہاں سے میں ان کو لے کر کوڑنگل کو آیا اور یہاں پر آنے کے بعد میں ہم پورے جتنے قبرستان تھے ان قبرستانوں کا مشاہدہ کیے اور محبوب سبانی کا چلے کو آ کر دیکھے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کہیں پر بھی اگر روڈ بائنڈنگ ہوتی ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو عیسائی ہو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے قبرستانوں کو محفوظ کرتے ہوئے روڈ بائنڈنگ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے کوڑنگل کے جو میونسپل کمشنر ہے ایک تعصبیت رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تعصبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات ان قبرستانوں کو مسمار کر دیا، اور ہم اس کے خلاف میں احتجاج کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم وقف بورڈ کے سی او صاحب اور چیئرمین صاحب سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف میں ابھی ہم ڈی ایس پی وقار آباد سے اور سی آئی کوڑنگل سے بھی ملاقات کیے اور انہوں نے تیقن دیا ہے کہ ایک میمورنڈم دیا جائے، ہمارے ہادی صاحب کی قیادت میں ایک میمورنڈم بھی دیا جائے گا اور کمشنر کوڑنگل کے خلاف میں ایک ایف آئی آر بھی درج کروائیں گے۔ جو بھی قانونی لڑائی ہے انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین لڑے گی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے گریو یارڈز تھے، جہاں سے ہمارے قبرستان تھے، وہیں سے ہماری باؤنڈری والز کو اٹھا کر ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف دور ہو سکے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500 سال 200 سال کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی 5 سال پہلے یہاں پہ تدفین کیا گیا ہے، تو اس طریقے سے یہاں کی عوام کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو لہٰذا میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے پرامن احتجاج کیا جائے، کیونکہ جمہوری ہمارا حق ہے، کیونکہ ہماری عبادت گاہیں، ہماری قبرستانیں، ہماری درگاہیں غیر محفوظ ہے، تو لہٰذا ہم کو پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام رپورٹ ہم صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر پارلیمنٹ کو اور حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ کو دیا جائے گا، تاکہ اس طریقے کی جو بھی حرکت ہے انشاءاللہ تعالی تلنگانہ کے اندر کہیں پر بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا میں آپ تمام کا یہاں پر آنے کے لیے یہاں کے عوام کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ صبح سے، کیونکہ ہمارے تمام مجلس کے ورکروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ہم ڈی ایس پی صاحب سے صبح میں بھی بات چیت کیے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وقار آباد کے ایس پی صاحب چھوٹا معاملہ ہے، ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو چھوٹا معاملہ نہیں بلکہ یہاں پر 3 4 قبرستانوں کو مسمار کیا گیا ہے، تو لہٰذا پولیس اور ایم سی ہے جو بھی ہے یہاں کی میونسپلٹی ملی بھگت سے ان قبرستانوں کو شہید کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم صدر محترم کو کل رپورٹ دیا جائے گا، قائد مقننہ کو بھی ایک میمورنڈم دیا جائے گا تاکہ اس کے خلاف میں جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ہمارے یہاں کے جو وقف بورڈ کا عملہ بھی آیا ہے، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ
جو بھی رپورٹ ہے آپ رپورٹ دیں، اور ایک کمپلینٹ آپ کی طرف سے بھی ایک کڑنگل کمشنر اور جو بھی عہدیدار اس کے اندر ملوث ہے ان کے خلاف میں ایک آپ کمپلینٹ دیا جائے، تاکہ ایف آئی آر بک کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔